السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 244 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مِن مثلہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت مِن مثلہ صفت و صورت سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ ترکیبی اعتبار سے بھی بحث کریں گے کہ مِن مثلہ کا ما قبل سے تعلق کیا ہے اور ترکیبی اعتبار سے یہ کیا واقع ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر مِن مثلہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے، تو اس میں بھی دو احتمالات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مِن مثلہ میں حرف من کا استعمال ہوا ہے۔ تو حرف من یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، اور پھر اس کی جو تعبیرات ہیں ہر صورت میں اس کا معنی کیا مناسب رہے گا اس پر بھی کلام ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کی جانب ہم بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں مِن مثلہ صفت و صورت، یعنی اس کی مثل لاؤ، کیونکہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ما قبل سے ایسے ان لفظوں کا مِن مثلہ کا، تو اس کا ترجمہ اس آیت سے ملا کے کیا جائے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس پر شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو پس تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ مِن مثلہ صفت و صورت، یہ جو مِن مثلہ ہے یہ صورت کی صفت ہے، ای بصورت کائنۃ مِن مثلہ، یعنی ایسی صورت لے کے آؤ جو قرآن جیسی کتاب سے ہو، یعنی قرآن جیسی کتاب سے ماخوذ ہو۔ وَالضَّمِيرُ لِمَا نَزَّلْنَا وَمِن لِلتَّبْعِيدِ، اور جو مِن مثلہ کی ضمیر ہے یہ ما نزلنا کی طرف راجع ہے، اور جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعضیت پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ او للتبیین، یا پھر یہ من بیانیہ ہے۔ وزائدۃ عند الاخفش، اور امام اخفش نے تو کہا کہ یہ جو من ہے یہ زائدہ ہے۔ ای بصورت مماثلۃ للقرآن العظیم فی البلاغۃ وحسن النظم، یعنی ایسی صورت لے کے آؤ جو قرآن عظیم کے مماثل ہو بلاغت میں اور نظم کی اچھائی میں، حسن نظم میں۔ اور پھر فرمایا کہ او لعبدنا، اس کا جو عطف ہے والضمیر لما نزلنا پہ ہے، کہ یا پھر وہ ضمیر جو ہے وہ عبدنا کی طرف راجع ہے۔ ومن للابتداء، اور جو من ہے پھر یہ ابتدا کے لیے ہوگا۔ ای بصورت کائنۃ ممن هو علی حالہ علیہ الصلاۃ والسلام من کونہ بشرا امیا لم یقرأ الکتاب ولم یتعلم العلوم، یعنی کہ ایسی صورت لے کے آؤ کہ جو اس شخص سے صادر ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت پر ہو، یعنی وہ بشر ہو، امی ہو، اور کتاب نہ پڑھی ہو اور علوم نہ سیکھے ہوں، اور پھر ایسی صورت وہ لے کے آئے۔ او صلۃ فأتوا والضمیر للعبد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ جو ضمیر ہے مِن مثلہ کی یہ فأتوا کا صلہ ہے، اور بلکہ من جو ہے یہ فأتوا کا صلہ ہے،
اور ضمیر جو ہے یہ عبد کی طرف راجع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو مم مثلی ہی کی ترکیبی اعتبار سے ہے، تو یہ ظاہر ہے جار مجرور ہے، اور جار مجرور کلام میں جب آتا ہے تو وہ ظرف واقع ہوتا ہے، اور ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مستقر بھی ہو سکتا ہے۔ لغو تب ہوگا جب ما قبل کلام میں اس کا متعلق جو ہے وہ موجود ہوگا، اور اگر ما قبل کلام میں اس کا متعلق یا ما بعد موجود نہ ہو تو پھر وہ ظرف مستقر بنا کرتا ہے، یعنی اس کو محذوف کوئی عبارت نکال کے تو اس کے متعلق بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کائنتن یہ بار بار استعمال کیا ہے قاضی صاحب نے، تو یہی اس میں فاعل کا وہ صیغہ ہے جو اس سے تعلق کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جار مجرور اپنے ترکیب سے جو اس کا پروسیس ہے اس سے گزرتے ہوئے یہ پیچھے جو لفظ صورت آیا ہے اس کی صفت واقع ہوگا، چونکہ ہم نے پڑھا کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس تم لے کے آؤ صورت، تو اب صرف صورت تو نہیں لانی تھی، صورت تو کوئی بھی بنا لے، شرط یہ تھی کہ مِّن مِّثْلِهِ، وہ صورت ایسی ہو جو اس کی مثل ہو۔ اب کس کی مثل ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ضمیر میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے منزل من اللہ جو کتاب ہے، جو کلام الہی ہے، یا تو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پھر معنی یہ بنے گا کہ تم اس کلام کی مثل صورت لے کے آؤ جو کلام اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اور پھر یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، یعنی بعضیت کے لیے ہے، اور یہاں پر اصل میں جو ہے وہ من کے حوالے سے کئی ایک احتمال ہے، جیسے تبعیض کے لیے ہو، بیانیہ ہو، زائد ہو، ابتدائیہ ہو۔ پہلی تین صورتوں میں ضمیر کا مرجع ما نزل نہ ہوگا، یعنی تبعیض کے لیے ہو، یا یہ بیانیہ ہو، یا پھر یہ امام اخفش نے تو زائدہ بھی اسے بولا۔ تو اب ان تین صورتوں میں تو اس کا جو ضمیر کا مرجع ہے وہ ما نزل نہ ہوگا، اور پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی صورت لے کے آؤ جو بلاغت میں ہماری نازل کردہ کتاب کے مثل ہو، یا اس کتاب جیسی کتاب سے ماخوذ ہو۔ اب یہ تھا جب آپ نے ضمیر کا مرجع کسے بنایا تھا، آپ نے ما نزلنا کو بنایا تھا۔ لیکن اگر ضمیر کا مرجع عبد نہ ہو تو پھر من ابتدائیہ ہوگا، اور ابتدائی ہونے کی صورت میں چونکہ ضمیر عبد نہ کی طرف لوٹے گی، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو چونکہ ضمیر کا مرجع عبد نہ ہو گیا، اور عبد سے مراد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم صورت تو لے کے آؤ، لیکن مِن مِثْلِهِ، ایسی صورت جو میرے محبوب کی مثل سے صادر ہونے والی ہو۔ یعنی قرآن کی اب مثل مراد نہیں ہے، اب کلام کی مثل مراد نہیں ہے کہ فن بلاغت میں یا فصاحت میں اس جیسا کلام ہو، نہیں، اب یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ایسا تم لے کے آؤ، پھر یہ جس حالت میں کلام کرتا ہے پھر وہ بھی کلام کرے، تو اس کی مثل کوئی شخص لے کے آؤ۔ اور ان کے اوصاف کیا ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں؟ بالخصوص وہ اوصاف یہ ہیں کہ یہ بشر ہیں، امی ہیں۔ امی کا مطلب بے پڑھا ہوا، کہ بڑے بڑے تمہارے درمیان نقبا، علماء، خطباء اور بڑے بڑے اساتذہ، ٹیچرز موجود ہیں، لیکن میرے محبوب نے تم میں سے کسی کے سامنے کبھی زانوئے تلمس دراز نہ کیے، تم میں سے کسی سے جو ہے وہ شاگردی کا منصب نہ لیا، اور یہ نہ کیا کہ کسی کے تم میں سے یہ شاگرد ہوں۔ تو انہوں نے کتاب بھی نہ پڑھی، لم یقرأ الکتاب، کتاب بھی نہ پڑھی، ولم یتعلم العلوم، علوم بھی نہ سیکھے۔
تو لہٰذا ایسا بشر ہو کر جب ایسا کلام کرتا ہے تو پھر تم بھی ان جیسا پہلے بشر لے کے آؤ کہ جو امی بھی ہو، کتاب بھی نہ پڑھی ہو، علوم بھی نہ سیکھی ہو، پھر کلام بھی ایسا کرے تو پھر تمہیں مانیں گے۔ اور او صلۃ فأتوا سے فرمایا کہ یا پھر یہ من جو ہے وہ جار مجرور مل کر یہ صلہ بن جائے گا، اور اصل میں جو مفعول بہ کے مقام پر جار مجرور کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں بھی جو ضمیر لوٹے گی تو وہ ضمیر عبد کی طرف ہی لوٹے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ من مثلہ کے من میں کتنے احتمال ہیں بیان کریں، اور ہا ضمیر کے مرجع کے میں کتنے احتمال ہیں ان کی بھی تعداد لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔